قرآن مجید کی یہ بہت ہی معروف آیت ہے کہ خداوند متعال کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم والے خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہیں۔ اللہ نے سارا انتظام کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ایران اور ایران کے مومنین، ایران کے لوگوں کی تعریف ہو رہی۔ ہندو، سنی، یہودی، عیسائی، دیندار، بے دین، ہر طرح کے لوگ ایران اور ایران کے اسٹینڈ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اچھا، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا اب دنیا میں ہو سکتا ہے کبھی کوئی مرد پیدا نہ ہو۔ ایسا تو نہیں کہ ایران کے پاس بہت زیادہ پاور تھا، ایران کے پاس بہت زیادہ ریسورس تھے، ایران کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، کہانی اس سے زیادہ دوسرے لوگوں کے پاس ہے۔ ساری دنیا کی ساری نعمتیں ایران سے زیادہ دوسروں کے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ سامراج اور عالمی قصائی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکیں کہ تم ظالم ہو، تم قصائی ہو، تم شیطان ہو۔ تو یہ حالت ایران کی جو آج پوری دنیا میں ہے، سب کچھ گنوانے کے بعد، خون بہانے، اپنا خون دینے کے بعد، لاشیں اٹھانے کے بعد، اپنا ملک برباد کرنے کے بعد، لیکن پھر بھی آج سب اس کو اچھے نام سے یاد کر رہے ہیں، سب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایسا اسٹینڈ اپنایا، ایسا کام کیا، اور یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ کام ہر کوئی اپنی اپنی سطح پر ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ ایسا کام کریں کہ باوجود اس کے ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، ہمارے پاس روپیہ نہ ہو، ہمارے پاس طاقت نہ ہو، ہمارے پاس پاور نہ ہو، لیکن پھر بھی ہماری زندگی اس طرح عادلانہ ہو، ایک انسانی زندگی گزاریں کہ جس سے ہر کوئی تعریف کرے۔ تو لا یغیر، یعنی اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ تبدیل خود نہ کریں۔ تو ہماری بھی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی۔ بہرحال غم منانا، سیاہ لباس پہننا، آپس میں گفتگو کرنا، سب کچھ باعث ثواب ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے محلے کی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے محلے والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ صرف زندہ باد مردہ باد کرنا کافی نہیں ہے، وہ ایک پہلو ہے کہ مجلس کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سماج اور سوسائٹی میں جلوس نکالنا، فوٹو نکالنا، اسٹیٹس تبدیل کرنا، وہ سب ایک کام ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام یہ ہے کہ خود ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے خود ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم خود اپنے کو ایک اچھا انسان بنائیں، اور پھر اس کے علاوہ دوسروں کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد کریں۔ ساری ہماری زندگی کا ہدف یہی ہے کہ ہم خود ایک اچھے انسان بنیں اور دوسروں کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد کریں۔ ہم کوئی بھی کسی کو نہ اچھا بنا سکتا ہے نہ برا بنا سکتا ہے، صرف ساتھ دے سکتا ہے۔ اچھا یا برا جو بنتا ہے وہ خود بنتا ہے۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا، اللہ بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا، انبیاء بھی کسی کو مجبور نہیں کرتے اچھا بننے پر، شیطان بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا برا بننے پر۔ جو بھی اچھا بنتا ہے برا بنتا ہے اپنے انتخاب سے، اپنی چوائس سے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اچھے بننے کی کوشش کریں، اس کے بعد دوسروں کا ساتھ دیں اچھا بننے میں۔ مطلب اچھا بنے یہ تو بہت موٹی بات ہے، مطلب اچھا تو کیا مطلب اچھا بننا؟ جو بھی چیز آپ کو لگ رہی ہے، مثلا اگر ہمیں قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے کہ قرآن پڑھنا ایک اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، تو یہ دیکھیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر پا رہے نہیں کر پا رہے،
تو پھر ہمیں سیکھنا چاہیے۔ نجاست طہارت کی پابندی ایک اچھا کام ہے یا نہیں کام ہے؟ خود ہم بینی و بین اللہ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے یا نہیں کام ہے؟ اگر اچھا کام ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، نہیں آتا ہے تو سیکھنا چاہیے۔ دوسروں کو اگر نہیں آتا ہے انہیں ہم سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کا اس دنیا میں کوئی اور ہدف نہیں۔ مکان بنوانا، گاڑی خریدنا، اچھا موبائل خریدنا، بائک لینا، یہ سب تو فالتو چیزیں ہے نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اصل منزل تک پہنچنا ہے، چاہے آپ بائک والا بھی اپنی منزل تک پہنچتا ہے، سائیکل والا بھی اپنی منزل تک پہنچتا ہے، پیدل جو چلتا ہے وہ بھی اپنی منزل تک پہنچتا ہے، تو سب کو منزل تک پہنچنا ہے۔ تو اچھا کام ہمیں جو لگتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، دوسروں کو کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ مطلب صفائی اچھی بات ہے نہیں ہے، اگر صاف صفائی کرنا اگر اچھا کام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود صاف رہیں، صاف ستھرے رہیں، لباس صاف ستھرا ہو، ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، ہمارا محلہ صاف ستھرا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تحریک ہمیں چلانی ہوگی، اس کے لیے یہی ہے انقلاب۔ انقلاب کا مطلب آئٹم بم بنانا نہیں ہے، میزائل بنانا نہیں ہے، وہ جس کا کام ہے وہ کرے۔ ہر آدمی کے اندر انقلاب ہونا چاہیے۔ کس چیز کا انقلاب؟ اچھائی کو رواج دینے کا انقلاب، اچھائی کو عام کرنے کا انقلاب، کہ ہم خود اپنے اندر پہلے اچھائی پھیلائیں، پھر اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، محلے میں، پڑوس میں، گھر کے باہر، اسکول میں، جہاں بھی اچھائی پھیلانے کا حوصلہ کرنا اور اس کی راہ میں مسائل سے دوچار ہونا اور اس پر صبر کرنا، یہی ہماری زندگی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہم سب اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمیں ایک انسان بننا ہے، اور صرف انسان نہیں بلکہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایک لائق اور فائق اور اچھا انسان بننے میں ہماری مدد کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس